آج میں پینک ڈس آرڈر کے بارے میں بات کروں گی، اور مین ڈس آرڈر کی طرف آنے سے پہلے میں یہ بات کروں گی کہ جنرلی دیکھیں ہر انسان کا یہ ایک نیچرل رسپانس ہوتا ہے کہ وہ کسی اسٹریسر کی فیس میں، یا کوئی جب اس کو اسٹریسر فیس کرنا پڑے، ایکسپیرینس کرنا پڑے، تو وہ پینک کر جاتا ہے۔ اس کی مثال آپ یہ دیکھیں کہ مکہ میں ایک بار منا کا اسٹیمپیڈ کا جو واقعہ ہوا تھا، وہاں پہ کیا پینک لائک سچویشن ہو گئی تھی۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ اگر انسان کو پینک کے فیچرز آ رہے ہیں تو وہ ایب نارمل ہے، یا یہ ایک نارمل اور نیچرل رسپانس ہے ہماری باڈی کا۔ اب یہ پینک کی سچویشن کیسے کاز ہوتی ہے، کیسے کریٹ ہوتی ہے، وہ بالکل ایسے ہے جیسے ہماری باڈی کے اندر ایک نیچرل رکھا گیا ہے نظام، جس کو فائٹ اور فلائٹ سسٹم کہتے ہیں، جو کہ فیئر کا نیچرل رسپانس ہوتا ہے، جو کہ ہمیں سیو کرتا ہے کسی امیجیٹ تھریٹ سے۔ تو ہمیں خطرے سے بچانے کے لیے ہمارے اندر ایک ان بلٹ اور نیچرل ہمارا پروٹیکٹیو سینٹر ہے کہہ لیں فائٹ اور فلائٹ کا، جو کہ ہمیں خطرے سے بچاتا ہے۔ لیکن ایک انڈیویجول پینک ڈس آرڈر کی طرف کیوں جاتا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر جو یہ فائٹ اور فلائٹ کا الارم ہوتا ہے، یہ فالس الارم بھی اکثر وہ خطرے کا غلط الارم بھی بچ جاتا ہے۔ اب وہ خطرے کا الارم کیوں بجتا ہے غلط؟ کیونکہ کچھ مس انٹرپریٹیشنز ہوتی ہیں باڈیلی سنسیشنز کی، کچھ باڈی کے کیوز کو انسان مس انٹرپریٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ پرسنالٹی کے فیچرز ہوتے ہیں، جیسے انسان اگر بہت زیادہ نیوروٹیسزم اس کے اندر زیادہ ہے، یعنی نیگیٹو ایکسپیرینسز یا نیگیٹو ایموشنز کو ایکسپیرینس کرنے کی ٹینڈنسی زیادہ ہے، یا انگزائٹی سینسٹیوٹی زیادہ ہے، یعنی کہ وہ انگزائٹی کے کیوز کو بہت زیادہ ہائپر ویجیلنس شو کرتا ہے ان کیوز پہ، جیسے دل کی دھڑکن اگر تیز ہو جاتی ہے تو فوراً فکر مند ہو جاتا ہے کہ دل کی دھڑکن کیوں تیز ہو گئی ہے۔ تو یہ کچھ ٹینڈنسیز ہوتی ہیں، ورنہ اسٹریسر کو لے کے ایک نیچرل رسپانس ہے ہر انسان کا کہ وہ اس کو پینک لائک سمٹمز آنا شروع ہو جائیں گے۔ اب ڈس آرڈر کی طرف آئیں تو ڈس آرڈر کا بنیادی اور اہم ترین فیچر ہے پینک اٹیک کا ہونا، اور فیوچر میں کسی ایک بار اگر پینک اٹیک ہو گیا ہے تو اس کے دوبارہ ہو جانے کا خوف۔ تو یہ اس کا ڈائگنوسٹک اہم ترین فیچر ہے۔ اب پینک اٹیک ہوتا کیا ہے؟ پینک اٹیک میں ایک دم سے بہت ہی شدید خوف یا بہت شدید ڈسکمفرٹ، بے چینی کی ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جو کہ چند لمحوں میں بہت زیادہ پیک پہ پہنچ سکتی ہے۔ اور دیکھیں انگزائٹی جو ہے، بے چینی، یہ ایک بار پیک پہ پہنچ کے کم ہو جاتی ہے، لیکن جب مس انٹرپریٹ کرنا شروع کرتے ہیں، یہاں بیہیویئر لیول پہ کوئی اسکیپ یا اوائڈنس کرنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہاں پہ وہ جو مسئلہ ہے، وہ انگزائٹی کم ہونے کے بجائے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کا خوف بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ کہ پینک اٹیک میں مزید کیا سمٹمز ہو سکتی ہیں؟ جب پینک اٹیک ہوگا تو ہو سکتا ہے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے۔ یہ ہر انسان کے لیے انڈیویجول ٹو انڈیویجول ویری کرتی ہیں کہ اس کے اسٹریس کا کیا رسپانس ہوتا ہے اس کی باڈی کی طرف سے۔ کچھ لوگوں کو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، پسینہ آنے لگ جاتا ہے، جسم کانپنے لگ جاتا ہے، یا ہاتھ پاؤں کانپنے لگ جاتے ہیں، کسی کا دم گھٹنے لگ جائے گا، کسی کا سینہ بھنچے گا، سینے میں درد محسوس ہوگی، یا یہ لگے گا کہ پیٹ میں درد ہونے لگ جائے گی، یا بے ہوشی طاری ہو جائے گی، گرم سرد لہر کا احساس ہوگا، جیسے سوئیاں چبھ رہی ہوں گی جسم کے کسی حصے میں۔ تو لیکن جب پینک اٹیک آئے تو ایک میل اڈیپٹیو تھنکنگ پیٹرن یہ ہوتا ہے کہ اب میں مرنے لگا ہوں، یا میں نے اب مر جانا ہے، اور اب کچھ بھی میرے قابو میں نہیں رہا۔ تو یہ ایک تھنکنگ پیٹرن ہوتا ہے جو کہ میل اڈیپٹیو ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ پینک اٹیک کس سچویشن میں پینک اٹیک ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، تو دیکھیں کہ کچھ پینک اٹیکس جو ہوتے ہیں وہ کیوڈ ہوتے ہیں۔ کیوڈ یعنی ان کا کوئی نہ کوئی کیو ہوتا ہے اور ایکسپیکٹڈ ہوتے ہیں، جیسے کسی سانپ کو دیکھ کے کسی کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، اس کو پینک لائک فیچرز، اس نے سمٹمز محسوس کیے اپنے باڈی کے اندر، اور ان کو مس انٹرپریٹ کرنے لگ گیا۔ یا ہو سکتا ہے کہ بند جگہوں پہ کچھ لوگوں کو پینک کے فیچرز آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بند جگہ ہے تو انہیں لگتا ہے کہ ان کا دم گھٹ رہا ہے، آکسیجن نہیں ہے یہاں پہ، تو میرا سانس دم گھٹنے لگ گیا ہے، وہاں پہ بھی پینک لائک فیچرز آنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ ہوتے ہیں کیوڈ پینک اٹیکس، یعنی ایکسپیکٹڈ ہے اور ان کا ٹریگر پتہ ہے۔ کچھ ہوتے ہیں ان کیوڈ پینک اٹیکس۔ ان کیوڈ پینک اٹیکس یعنی جن کے جو ان ایکسپیکٹڈ ہوتے ہیں اور جن کے بارے میں ٹریگر کا پتہ نہیں ہوتا۔ اب یوزلی جو لوگ ان کیوڈ پینک اٹیکس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں، وہ کیا ان کے
ٹینڈنسی یہ ہوتی ہے کہ وہ باڈیلی سینسیشنز کو بہت مس انٹرپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور باڈیلی سینسیشنز کو مس انٹرپریٹ کرنے کی وجہ سے ان کو یہ خوف اور خدشہ پیدا ہو جاتا ہے کہ آگے بھی اگر کہیں دل کی دھڑکن کہیں تیز ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ بھی ان کو دوبارہ سے وہی ساری سمٹمز آ جائیں گی اور کچھ بھی ان کے کنٹرول میں نہیں رہے گا. تو یہ سارا فنومینا چل رہا ہوتا ہے. اب ایک چیز بہت اہم ہے کہ جو پینک ڈس آرڈر کے پیشنٹس میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اوائڈنس یا اسکیپ. اب اگر کیوٹ پینک اٹیک ہے تو وہ انڈیویجول کیا کرے گا کہ وہ اس سچویشن یا اس آبجیکٹ کی وہ فیس ہی نہیں کرے گا. تو وہ جو اوائڈنس ہے وہ کیا کرتی ہے کہ مزید بڑھانا شروع کر دیتی ہے یہ اس کی فریکوینسی کو اور اس کے ڈر کو، وہ انٹینسٹی کو مزید سویئر کر دیتی ہے. دوسرا جو ان کیوٹ پینک اٹیک ہے وہاں پہ اوائڈنس کیسے ہو سکتی ہے؟ مثلاً ایک انڈیویجول ایکسرسائز کرنا چھوڑ دے گا کیونکہ اس کو لگے گا کہ اگر وہ ایکسرسائز کرتا ہے تو ایکسرسائز کرنے سے اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اس کا دم گھٹنے لگتا ہے، تو وہ ایکسرسائز چھوڑ دے گا. کچھ انڈیویجولس سیکچوئل ایکٹیویٹی کو بالکل اوائڈ کر دیں گے کیونکہ سیکچوئل ایکٹیویٹی میں بھی دل کی دھڑکن تیز ہونا اور اس طرح سے وہ ایکسپیرینس کرتے ہیں تو سانس بالکل بہت تیز ہو جاتا ہے، بریدنگ ریٹ ہائی ہو جاتا ہے. تو اب اس طرح کے یہ مثالیں ہیں کہ وہ انڈیویجول بیسڈ آن کیوڈ اور ان کیوڈ پینک اٹیک وہ اوائڈنس کرنے لگ جائے گا. اب اگر ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو میڈیکیشن اگر بہت سویئر کنڈیشن ہے تو ٹریٹمنٹ لینی پڑے گی میڈیکیشن کی، لیکن بیسٹ ایڈوائزبل یہ ہوتا ہے کہ میڈیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ سائیکو تھیراپی بھی لیں، کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں اور پراپرلی ایک سپرویژن میں آپ اپنی تھیراپی کنٹینیو کریں. کیونکہ جو اس کا ٹریٹمنٹ پروٹوکول ہے وہ بیسٹ ایڈوائزبل یہ ہے کہ کسی سپرویژن میں اس کو کیا جائے، پریکٹس کیا جائے، ایکسپیرینس کیا جائے. مثلاً اس میں سی بی ٹی کروائی جاتی ہے کہ آپ کو آپ کے جو تھنکنگ کے مس انٹرپریٹیشنز آپ کر رہے ہیں، آپ کے تھنکنگ کے ڈسفنکشنل پیٹرنز ہیں ان کو کیا جائے، فنکشنل کیا جائے. تو یہ اس لیے سی بی ٹی کروانی پڑتی ہے. یا آپ کو اگر ایکسپوئر کروانا ہے یا آپ کو سیف انوائرمنٹ میں پینک لائک سمٹمز انڈیوس کروا کے ان کی پراپر انٹرپریٹیشن کرنا سکھانی ہے تو اس لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ تھیراپی ہی سیکھ کریں اور کسی تھراپسٹ کی پریزنس میں آپ اپنی پینک سمٹمز کو کنٹرول کرنا سیکھیں. اور میڈیکیشن کے ساتھ ساتھ تھیراپی بہت زیادہ افیکٹو ہے اور اس کی انٹینسٹی اور فریکوینسی پینک اٹیکس کی کم ہو جاتی ہے. سیلف ہیلپ ٹپس میں صرف یہی کہوں گی کہ اس کو انکاؤنٹر کریں، فیس کریں، اوائڈ نہ کریں فیئرفل سچویشن کو، اور اپنی پینک سمٹمس کو اور اپنی باڈیلی سینسیشنس کو ان کے ساتھ رہیں، اس ڈسکمفرٹ کو کے ساتھ رہیں اور ریلیکسیشن ایکسرسائز کریں، ریلیکسیشن ٹریننگ کی عادت ڈالیں، یعنی ڈیپ بریدنگ کی عادت ڈالیں اور خود کو ریلیکس کرنے کی، کمفرٹ کرنے کی. اچھا ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم کسی اسٹریسفل سچویشن میں ہوتے ہیں تو ہم شیلو بریدنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. کبھی یہ نوٹس کیجیے گا کہ ہمارا سانس ہم شیلو بریتھس لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے دل کی دھڑکن مزید، کیونکہ آکسیجن چاہیے ہوتی ہے ہمارے دل کو، تو وہ آکسیجن پراپرلی جب نہیں پہنچے گی تو پھر دل کی دھڑکن مزید تیز ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو دل کی دھڑکن مزید تیز ہونے سے پھر وہ زیادہ چانسز ہیں کہ ہم اس کیو کو مس انٹرپریٹ کریں گے دل کی دھڑکن کے. تو اسی لیے جب اس طرح کی کوئی بھی سچویشن آئے، کوئی بھی اسٹریسر آئے آپ کی زندگی میں، تو جب بھی دل کی دھڑکن تیز ہونا محسوس کریں تو گہرے سانس لینا شروع کریں تاکہ پراپرلی آکسیجن سپلائی دل کو ہو سکے اور اس کو دل کی دھڑکن ایک نارمل پیس پہ آ سکے. تو یہ سیلف ہیلپ ٹپ ہے اور ہوپ فلی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اور چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں.